کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہے، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہے۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہے گا ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی، ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا۔ حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ واسجدی وارکعی مع الراکعین، آئے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر۔ آئے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں، آئے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہے اور ایسی پاک دامن عورت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے آئے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔
واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی. اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50. نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے. پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہ 40. کا بھی زیادہ اور کم کراؤ. کتنی رہ گئی؟ 30. یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. اب کتنی رہ گئی؟ 20. یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. پھر کہے کتنی رہ گئی؟ 10. یہ بھی زیادہ ہے. اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے. نہیں پھر جاؤ. پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہ 5. کب؟ پھر جاؤ. میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی. کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئی. 10 گنا اللہ نے کم کر دی. پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں اب نہیں جاؤں گا. 5 وقت کی فرض ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی. جب حضرت ہاجرہ کو اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیابو گیا وادی پہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا، ایک بیابان جنگل میں میدان منا میں چھوڑ دیا، اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی اور بچی کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے. اے اللہ میں نے ان کو غیر آباد، غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. بے آب و گیا وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے. اے اللہ اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے، پھلے پھولے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے، نماز پڑھی جانے لگے. ہم نے کیسے بے آب و گیا جنگل میں وادی میں چھوڑ دیا ان کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، نماز ادا کی جا سکے. ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. غور کرو قرآن کی آیت پر. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی. جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا. مریم نے بچہ پیدا کیا؟ ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے. مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ؟ یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پیٹتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا. شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی. جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے. پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا. جاؤ جاؤ. جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا
कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम, तू मुझे उसके पास भेज रही है जो पालने में झूल रहा है, जो गहवारे में खेल रहा है, जो एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलेगा? कैफ नुकल्लिम, हम कैसे उससे बातचीत करें जो गहवारे में पड़ा हुआ है, जो पालने के अंदर पड़ा हुआ है, जो झूल रहा है, जो खेल रहा है, हालांकि वो अभी छोटा सा दूध पीता बच्चा है, वो हमसे कैसे बात करेगा? हम उससे कैसे गुफ्तगू करें? वो हमें क्या जवाब देगा? जवाब तो तुम्हें देना है। तुम बताओ कि ये बच्चा कहां से आया? कैफ नुकल्लिमु मन काना, कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। आए मरियम, उस बच्चे के पास क्या भेजती है? वो तो पालने में झूल रहा है, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो हमारी बात का क्या जवाब देगा? अभी इतना कहा ही था कौम के लोगों ने, इतने में वो बच्चा यानी ईसा अलैहिस्सलाम उसी झूले से आवाज देते हैं, उसी पालने से, गहवारे से बोलते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी दूध पीते हैं अपनी माँ का, वो बच्चा जवाब दे रहा, दूध पीता बच्चा ईसा, वो जवाब दे रहा है, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरी मां पर कीचड़ उछालने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा बाप नहीं है, ये मेरी मां है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, यानी इंजील दी। आगे बड़े होकर जब नबी बनेंगे तो देगा, अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई, वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। बच्चा बोल रहा है, वजालनी नबियन, उसने मुझे नबी बनाया है, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझे बड़ा मुबारक बनाया है जहां मैं हूं, यानी जहां जहां मैं जाऊं हर जगह बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां जहां हूं वहां अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए। और इसके बाद जो जुमले कहे वो सुनिए, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज कायम करता रहूं और ज़कात अदा करता रहूं। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं। जिंदगी जिसने दी उसने जिंदगी के गुजारने के उसूल बताए हैं। ये नमाज ज़करिया भी पढ़ा करते थे, ये नमाज मरियम भी पढ़ा करती थी, ये नमाज मूसा भी पढ़ा करते थे, ये नमाज इब्राहिम भी पढ़ा करते थे, ये नमाज ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और जितने भी नबी इस दुनिया में आए हर नबी के ऊपर ये नमाज फर्ज थी।